اماں مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے کم از کم ایک رضائی تو دے دو جو میں اپنے اوپر اوڑھ لوں، میں اتنی سردی میں زمین پر نہیں سو سکتی۔ میں مسلسل سوتیلی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی اور وہ میری بے بسی کا گویا تماشا دیکھ رہی تھی۔ تم نے میرا اتنا قیمتی ڈنر سیٹ توڑ دیا، جانتی ہو کہ یہ میرے جہیز میں سب سے قیمتی برتنوں میں سے تھا۔ تمہیں میں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ میرے برتنوں کو ہاتھ مت لگایا کرو، انہیں سنبھال کر استعمال کیا کرو، مگر ایک تم ہو جسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اب تمہارا ایک ہی علاج ہے، اب مجھے سمجھ میں آیا ہے تمہیں تمہاری غلطی کی کیسے سزا دی جائے، تبھی تم سدھر سکتی ہو۔ سوتیلی ماں دو ٹوک انداز میں بولی۔ میں محض اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اماں ایسی باتیں مت کرو، مجھے کمرے سے باہر مت نکالو، میں برآمدے میں کیسے سو سکتی ہوں؟ مگر سوتیلی ماں نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ اس نے مجھے برآمدے میں نہیں بھیجا تھا مگر ایک خالی کمرے میں بھیج دیا تھا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ کمرے میں نہ تو کوئی چادر تھی نہ ہی کوئی بھی بستر۔ مجھے نیند بھی ستا رہی تھی مگر میں ٹھنڈے فرش پر بھلا کیسے سو سکتی تھی، جبکہ آج سردی بھی معمول سے زیادہ تھی۔ میں ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش ابو یہاں پر ہوتے تو آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ میں روتے روتے نہ جانے کب سو گئی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ فرش پر گدا بچھا ہوا تھا، میں اس گدے پر سو رہی تھی، میرے اوپر گرم لحاف تھا۔ میں تو حیران ہی رہ گئی۔ سوتیلی ماں کی اس مہربانی کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کمرے میں آ کر میرے لیے بستر کا انتظام کرے گی۔ میں اس گدے پر آ کر کب سوئی مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں دوبارہ سے سو گئی۔ جب صبح اٹھی تو میں ٹھنڈے فرش پر تھی مگر مجھے سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں تو حیران پریشان رہ گئی۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تھی تو میں گرم لحاف میں تھی اور اب میں ٹھنڈے فرش پر تھی۔ میں نے آنکھیں مسل کر دیکھا، پورا کمرہ خالی تھا، کمرے میں کوئی چادر تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا میں نے خواب دیکھا تھا؟ اگر یہ خواب تھا تو میں اتنے آرام سے کیسے سوتی رہی؟ تھوڑی دیر گزری تھی جب سوتیلی ماں نے دروازہ کھولا، پھر مجھے دیکھ کر وہ ہنسنے لگی۔ بڑی ہی ڈھیٹ جان ہو تم، مجھے تو لگا تھا کہ سردی سے بیمار پڑ جاؤ گی، مر ور جاؤ گی، مگر تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، تم تو ہٹی کٹی ہو۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے چاہتی کیا تھی، وہ کسی بات سے خوش کیوں نہیں ہوتی تھی؟ مجھے تو آج تک سوتیلی ماں کے رویے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ پورا دن گھر کے کام کاج کروانے کے باوجود بھی اسے تسلی نہیں ہوتی تھی، ذرا ذرا سی بات پر مجھے ڈانٹ دیتی۔ کھانے کے نام پر بھی چند لقمے مجھے عنایت کرتی، کھانا فریج میں رکھ کر تالا لگا دیتی۔ میں دن بدن ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی، نہ اچھا کھانے کو ملتا تھا نہ پہننے کو۔ اور اب تو جب سے سردی شروع ہوئی تھی تب سے سوتیلی ماں نے مجھے اس خالی کمرے میں بند کرنا شروع کر دیا۔ مجھے کہتی کہ میرے پاس فالتو لحاف نہیں ہے جو میں تمہیں اوڑھنے کے لیے دوں۔ میرے کمرے میں بھی ایک پتلا سا کھیس تھا جو میں اپنے اوپر اوڑھ لیا کرتی تھی، مگر وہ کھیس میری سردی روکنے میں ناکام تھا۔ اور آج جب میں اس ٹھنڈے فرش پر تھی تو پتہ نہیں کیسے میں پوری رات یوں پرسکون سوتی رہی۔ مجھے آج سے پہلے کبھی ایسی نیند نہیں آئی تھی۔ آج تو سوتیلی ماں نے مجھے اس کمرے میں بند بھی نہیں کیا، میں اپنے کمرے میں ہی تھی، مگر میری چارپائی پر اوپر لینے کے لیے میرے پاس کوئی گرم لحاف نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے سوتیلی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ آج بارش ہو رہی ہے، سردی بھی پہلے سے زیادہ ہے، میں ایسے موسم میں کیسے سوؤں گی؟ میں تو مر جاؤں گی۔ اچھا ہے تم مر جاؤ، میرے سر سے مصیبت ٹلے۔ تمہاری ماں تو مر گئی مگر تمہیں میرے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے چھوڑ گئی۔ میں خاموشی سے واپس آ گئی۔ مجھے غصہ سب سے زیادہ ابا پر آتا تھا، جن کا نہ تو مجھ سے بات کرنے کو دل کرتا تھا نہ ہی وہ مجھ سے کبھی میری ضرورت کے بارے میں پوچھتے تھے۔ 10 سال پہلے وہ دبئی گئے تھے، ایک بار بھی واپس نہیں آئے۔ فون تو وہ روزانہ ہی کرتے تھے مگر بات صرف سوتیلی ماں سے کرتے، اس سے بات کر کے فون بند کر دیا کرتے، اور اگر کبھی مجھ سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے تو بھی سوتیلی ماں انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی۔ سوتیلی ماں نے ہی میرا اسکول بھی چھڑوا دیا تھا۔ ابا سے کہا کہ میں لڑکوں کے چکر میں پڑ گئی ہوں، مجھے لڑکے خط لکھتے ہیں، میری بہت سارے لڑکوں کے ساتھ دوستی ہے، اسی لیے میں پڑھائی پر توجہ نہیں دیتی، میں فیل ہو رہی ہوں، جبکہ یہ سب جھوٹ تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، یہ سوچ کر کہ ابا نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ سوتیلی ماں کو کیا ایک مظلوم لڑکی پر الزام لگاتے ہوئے خوف خدا بھی نہیں آیا؟ آج بھی جب میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی تو ایک پتلا سا کھیس میں نے اپنے اوپر اوڑھ رکھا تھا۔
کمرے میں ایک ہی روشن دان تھا جس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ کمرے میں دروازہ بند ہونے کے باوجود بھی اس روشن دان سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا داخل ہو رہی تھی۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آج تو مجھے بخار بھی ہو رہا تھا اور سردی کی وجہ سے میری حالت مرنے والی ہو گئی تھی۔ تبھی میری آنکھیں سکون سے بند ہونے لگیں کیونکہ میرے اوپر ایک گرما گرم لحاف اڑا دیا گیا تھا جس سے میری ساری سردی دور ہو گئی تھی اور میرے جسم کو عجیب سے سکون کا احساس ہوا تھا، مگر سر کا درد جوں کا توں تھا۔ تبھی کوئی میرے سر کو دبانے لگا، مجھے سکون محسوس ہونے لگا اور پھر نیند سے میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میرا دل چاہا کہ میں آنکھیں کھول کر دیکھوں تو صحیح کہ اس وقت میرے پاس کون ہے جس نے مجھے اس قدر سکون عطا کیا ہے، جس نے مجھ پر اتنی بڑی مہربانی کی ہے۔ کیا سوتیلی ماں میرے ساتھ ایسے ہی مہربانی کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں سو گئی تھی۔ چونکہ میں بہت تھکی ہوئی تھی اس لیے آنکھیں کھولنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی اور میں چاہنے کے باوجود بھی اپنی آنکھیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ اگلے دن پھر سے سوتیلی ماں مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ سخت جان ہو۔ رات کو تو اتنی زیادہ سردی تھی، ہم تو دو لحاف اوڑھ کر بھی سردی سے کانپتے رہے، اور ایک تم ہو جو بغیر لحاف کے سکون سے سوئی رہی۔ بڑی ہی سخت جان ہو۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہے جا رہی تھی اور میں اس کی باتوں پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید سوتیلی ماں کو مجھ پر رحم آ گیا اور اس نے مجھ پر لحاف اڑا دیا، یا پھر میری سوتیلی بہنوں میں سے کسی نے کیا، مگر وہ تینوں ماں بیٹیاں تو عجیب حیران نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کبھی بھی میرے ساتھ ایسی کوئی نیکی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو پھر وہ کون تھا جو روزانہ رات کو میرے پاس آتا، جو مجھے لحاف دیتا؟ جب میں صبح اٹھتی تو وہ لحاف تو اپنی جگہ سے غائب ہوتا، مگر مجھے اس کی گرمائش تب بھی محسوس ہوتی رہتی تھی۔ میں تو اپنی بہنوں کی وجہ سے حیران تھی۔ بے شک ان کی ماں میری سوتیلی تھی، مگر وہ تھی تو میرے ہی باپ کی اولاد، ہم ایک ہی باپ کا خون تھیں۔ پھر بھی وہ مجھ سے کتنا دور کیوں ہے، جیسے میرا ان کے ساتھ کوئی خونی رشتہ، کوئی قریبی رشتہ ہی نہ ہو۔ آج سوتیلی ماں نے میرا کھانا بند کر دیا۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ میرے ساتھ یہی سب کر رہی تھی۔ ذرا سی غلطی پر کبھی وہ مجھے کسی کمرے میں بند کر دیتی، کبھی میرا کھانا بند کر دیتی، کبھی مجھے گھر سے باہر نکال دیتی، تو کبھی کوئی اور سزا دیتی۔ اور آج میں نے اسے چائے معمول سے لیٹ بنا کر دی تھی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور سزا کے طور پر اس نے میرا آج کا کھانا بند کر دیا تھا۔ آج میں نے کام بھی معمول سے زیادہ کیا تھا۔ پورے گھر کی صفائیاں کیں، پردے، بستر کی چادریں، سب کچھ دھو کر صاف کر کے بستر پر بچھایا تھا، اور معمول سے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے مجھے بھوک کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ شام تک تو میری حالت بہت خراب ہو گئی۔ میرے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑنے لگے تھے، مگر سوتیلی ماں سارا کھانا فریج میں رکھ کر اسے تالا لگا چکی تھی، اور اب وہ چابی اپنے ساتھ لے کر محلے میں کسی کے گھر چلی گئی۔ میری دونوں بہنیں اپنے کمروں میں سو رہی تھیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ سوتیلی ماں اب رات سے پہلے گھر واپس نہیں آنے والی، مطلب کہ میں رات تک بھوکی رہوں گی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے ہی گھر میں کیسے مجرموں کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ اپنا دل چاہنے کے باوجود، بھوک لگنے کے باوجود میں کھانا تک نہیں کھا سکتی تھی۔ میرے حصے میں کپڑے وہ آتے تھے جن سے میری بہنوں کا دل اوب جاتا تھا۔ ان کا جھوٹا کھانا میرے حصے میں آتا، حالانکہ میں بھی تو اس گھر کی مالک تھی۔ میرا بھی اتنا ہی حصہ بنتا تھا جتنا باقی سب لوگوں کا۔ پھر میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں؟ میں بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہو سکتا ہے سوتیلی ماں گھر آ گئی ہو۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس نے مجھے ایک کھانے کی ٹرے دی۔ کہنے لگا کہ یہ برتن آپ خالی کر کے مجھے دے دیں۔ میں نے اس بچے کو پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ تم کون ہو؟ کیا نئے اس محلے میں آئے ہو؟ میرے پوچھنے پر وہ محض مسکرا دیا تھا، مگر میری بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر کہنے لگا کہ آپ جلدی سے مجھے برتن دے دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ میں جب کچن میں آ کر برتن نکالنے لگی تو میں نے دیکھا کہ وہ بریانی اور حلیم تھی جو کہ میری پسندیدہ تھی، مگر مجھے کھانے کو کم کم ہی نصیب ہوتی تھی۔ میں نے جلدی سے برتن اس کو واپس کر دیے اور پھر جلدی سے کھانا کھانے لگی، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اسی لیے میں ان دونوں پلیٹوں کو جلدی سے ختم کر چکی تھی۔ پھر برتن دھو کر میں نے واپس ریک میں رکھ دیے تھے۔ اب میں کمرے میں آئی تو میں اب پہلے سے مطمئن تھی، کیونکہ میری بھوک مٹ چکی تھی۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے میرے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا، مگر دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر یہ نیاز کی چیزیں تھیں
تو اس بچے نے محلے میں باقی گھروں میں بھی دی ہوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ سوتیلی ماں مجھ سے گھر آ کر اس بارے میں پوچھیں، تب میں کیا کہوں گی؟ مجھے تو ایک نئی پریشانی لاحق ہو گئی تھی، مگر جب سوتیلی ماں گھر آئی تو اس نے مجھ سے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا، مگر اس نے مجھے رات کو بھی کھانا نہیں دیا اور اس نے مجھے اسی خالی کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں اس کے رویے پر دکھی تھی۔ ماں، تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ میری معمولی سی غلطی کی مجھے اتنی زیادہ سزا کیوں دیتی ہو؟ آج میں نے معمول سے زیادہ کام کیا ہے، میں تھک گئی ہوں، میں آرام سے سونا چاہتی ہوں۔ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ مجھے زور زور سے تھپڑ مارنے لگی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے سامنے زبان چلاؤ؟ اس نے مجھے کمرے میں دھکا دے دیا۔ یہیں پہ رہو تم، اور میں دیکھتی ہوں کہ تمہیں کون یہاں سے باہر نکالتا ہے۔ اگلے 2 دن تک تم اسی کمرے میں رہو گی، چاہے تم بھوکی مرو یا سردی سے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی بات بالکل صحیح ہے۔ اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میری کہیں طبیعت بگڑ نہ جائے، کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ میں اپنی قسمت پر رونے لگی تھی۔ روتے روتے میں وہیں پر سو گئی تھی جب ایک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے کمرے میں ایک انسانی ہیولا نظر آیا جس نے میرے اوپر چادر اڑائی تھی، مگر یہ ایک ہی لمحے کا کھیل تھا۔ پلک جھپکتے ہی منظر بدل گیا۔ اب اس خالی کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، مگر میرے اوپر ایک گرم کمبل تھا جو سردی کو روک رہا تھا۔ میں خود کو محفوظ تصور کرنے لگی۔ کمبل بہت خوبصورت اور قیمتی تھا۔ ہمارے گھر میں اتنا قیمتی کمبل تو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، مگر حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ ابھی یہاں پر کون تھا اور اچانک سے غائب کیسے ہو گیا۔ میں نے آدھا کمبل فرش پر بچھایا اور آدھا اپنے اوپر اوڑھ کر سو گئی تھی۔ چونکہ اس وقت میں نیند سے بے حال ہو رہی تھی، اس لیے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کافی حد تک متاثر تھی۔ میں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ مجھ پر مہربانی کرنے والا کون ہے، اور اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو میں ابھی تک اسی کمبل میں لپٹی ہوئی تھی، اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے باہر بارش ہو رہی ہو۔ فضا میں خنکی بڑھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ماں، دروازہ کھولو، مجھے باہر نکالو۔ میرے پکارنے پر کوئی جواب نہیں ملا۔ کافی دیر تک میں دروازہ پیٹتی رہی، اور پھر سوتیلی ماں کی چیختی ہوئی آواز مجھے سنائی دی کہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ورنہ اگر میں نے تمہیں باہر نکالا تو تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے ایک جگہ پر ٹک گئی تھی۔ اب اگر سوتیلی ماں نے اپنے کہے کے مطابق 2 دن تک مجھے کمرے میں بند کیے رکھا تو کیا ہوگا؟ اتنا تو مجھے پتا تھا کہ وہ اور میری دونوں بہنیں گھر کے کام کاج کرنے میں بالکل اناڑی ہیں۔ وہ تو تینوں ہی بہت کام چور تھیں، سارے کام تو وہ مجھ سے ہی کرواتی تھیں۔ وہ لوگ زیادہ دیر تک گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی تھیں، ابھی نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد انہیں مجھے باہر نکالنا ہی پڑے گا۔ مگر صبح سے لے کر شام ہو گئی تھی، ابھی تک کسی نے کمرے میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب میں دروازہ پیٹنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے سوتیلی ماں سے ڈر لگتا تھا۔ تبھی بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی۔ یہ محض ایک لمحے کا کھیل تھا۔ دوبارہ سے میں ہوش میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے کھانے کی ٹرے تھی۔ کھانے کی ٹرے میرے پاس تھی اور وہ اوپر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے جب اوپر سے کپڑا ہٹایا تو بہت لذیذ کھانا میرے سامنے تھا۔ اتنا لذیذ کھانا تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور سوتیلی ماں کو تو ایسا کھانا بنانا آتا ہی نہیں تھا، اور اگر اس نے یہ کھانا بنایا تھا تو وہ مجھے دینے کے لیے تو کبھی بھی اس کمرے میں نہیں آ سکتی تھی۔ ایسا کھانا تو وہ میری پہنچ سے دور ہی رکھتی تھی۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا، اور پھر سے مجھ پر نیند طاری ہونے لگی تھی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو آدھی رات کا وقت تھا، اور اب پھر سے میں نے اپنے پاس ایک انسانی وجود کو دیکھا تھا، مگر اب وہ جو بھی تھا میرے سامنے بیٹھ کر مجھے خاموشی سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی تھی، چہرے پر بھی عجیب سے تاثرات تھے۔ میں نے اپنے سامنے ایک لڑکے کو دیکھا تو میں گھبرا گئی۔ کون ہو تم، اور یہاں پہ کیسے آئے؟ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ لڑکا باہر سے آیا ہے۔ نہ جانے یہ کون ہے، ہمارے محلے میں رہنے والا ہے یا کوئی رشتہ دار جو گھر میں آ کر رہ رہا ہے اور غلطی سے اس کمرے میں آ گیا۔ آپ ہیں کون؟ میں نے تمہارے چلانے کی آواز سنی تھی۔ تمہیں مدد کی ضرورت تھی، تم بھوکی تھی اور میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آ گیا۔ وہ مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک ہی جگہ پر رکی ہوئی تھیں۔ مجھے اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا تھا۔
دروازے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ مجھے سردی محسوس ہونے لگی۔ تبھی اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور اگلا منظر میرے لیے نہایت حیران کن تھا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ میں اپنی جگہ پر خوف سے سمٹی رہ گئی۔ یہ دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ میرے منہ سے ڈرتے ڈرتے آواز نکلی اور اس نے جیسے میری بات کو سنا ہی نہیں تھا۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ اگر تمہیں بھوک لگی ہے، ٹھنڈ لگی ہے، تمہیں گرم لحاف چاہیے یا کچھ اور، کیا چاہیے مجھے بتاؤ، تمہیں لا کر دوں گا۔ مگر میں پریشانی اور خوف سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہے کون، کمرے میں کیسے آیا، اور اس کے دیکھتے ہی دروازہ خود بخود کیسے بند ہو گیا۔ اور یہ کھانے کی ٹرے، یہ گرم لحاف، یہ سب کیا تھا؟ اگر اماں نے اسے یہاں پر دیکھ لیا تو وہ تو بغیر کسی وجہ کے مجھے جینے نہیں دیتی تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر مجھ پر غصہ کرتی، ڈانٹتی، چلاتی تھی، اور اب اگر اس لڑکے کو دیکھ لیتی تو وہ تو مجھے جان سے مار دیتی۔ میں بری طرح سے رونے لگی تھی۔ اسے جیسے میرے آنسو بے چین کرنے لگے۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اسی طرح میکانکی انداز میں بولا تو میں اسے محض دیکھ کر رہ گئی تھی۔ دیکھو، اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا، مگر اب میرے لیے خاموش رہنا ممکن نہیں تھا۔ تم میری پریشانی کیسے دور کرو گے؟ تم میری پریشانی بڑھا دو گے۔ اگر تمہیں یہاں پر میری سوتیلی ماں نے دیکھ لیا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگا کر مجھے جان سے مار دے گی۔ ابا کو اس نے پہلے ہی میرے خلاف کر دیا ہے، وہ تو میرا نام بھی سننا نہیں چاہتے۔ میں بری طرح سے رونے لگی تھی، اور روتے روتے جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میری خوف سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ وہ لڑکا میرے سامنے موجود نہیں تھا، اور وہ کھانے کی ٹرے بھی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ دروازہ بند تھا اور کمرے سے باہر نکلنے کا اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اگر وہ لڑکا دروازے سے باہر گیا تھا تو مجھے نظر تو آتا، وہ تو پلک جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہے، یہ انسان تھا یا کوئی اور مخلوق؟ سوچ سوچ کر میرا خوف سے برا حال ہو رہا تھا، اور اب میری طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ شاید یہ خوف کا اثر تھا کہ بخار نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا، میرے حواسوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور میں زمین پر گر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ ایک ہلکا سا لحاف میرے اوپر تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرا جسم بری طرح سے درد کر رہا تھا۔ میں کتنی دیر تک وہیں پر پڑی رہی۔ مجھے میرے کمرے میں کون لایا؟ سوتیلی ماں یا وہ لڑکا؟ اس لڑکے کا خیال آتے ہی میں ایک بار پھر سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس لڑکے نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ کوئی انسان اپنی جگہ سے اچانک سے کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں انہی سوچوں میں تھی جب سوتیلی ماں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ تم کیا سمجھ رہی ہو؟ تم نے بستر سنبھال لیا ہے تو میں اور میری بیٹیاں تمہاری خدمتیں کریں گی؟ اس بھول میں مت رہو۔ یہ دوائی کھاؤ اور جلدی سے ٹھیک ہو کر اپنا کام سنبھالو۔ اتنی نازک نہیں ہو تم جو ذرا سی ٹھنڈ سے بیمار ہو جاؤ گی۔ جانتی ہوں میں، بہت سخت جان ہو تم پر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اثر نہیں کرتی۔ وہ دوا کی شیشی میری طرف پھینکتے ہوئے واپس چلی گئی تھی، اور اس کے اس رویے پر میں ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ میں نے دوا لے لی تھی، مگر اس کے باوجود بھی مجھے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھنڈ تھی جو بڑھتی جا رہی تھی، جسم کا درد بھی جان نہیں چھوڑ رہا تھا، اور یہ لحاف میری سردی روکنے میں ناکام ہونے لگا۔ اس سب کے باوجود بھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں سوتیلی ماں سے یہ کہتی کہ مجھے گرم لحاف دو۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا کہ وہی لڑکا کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ وہ میرے سامنے آیا اور پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میری خوف سے گھگی بن گئی۔ اس نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پڑی ہوئی دوائیں میرے پاس رکھی۔ مجھے کہنے لگا کہ یہ محلول تم پی لو، تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گی، تمہارا بخار ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک عجیب سے رنگ کا محلول تھا، اس میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میرا تو اسے دیکھ کر جی متلانے لگا تھا۔ میں یہ نہیں لے سکتی، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ میرے ناگواری سے کہنے پر وہ مجھے دیکھنے لگا تھا۔ یہ تمہارے بخار کی دوا ہے، یہ دوا پینے سے تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گی، پہلے جیسی ہو جاؤ گی، یہ دوا لے لو۔ وہ جب میرے قریب ہوا تو مجھے عجیب سی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا لگنے لگا جیسے میں کسی آگ کے قریب ہو گئی ہوں، مگر یہ احساس برا نہیں تھا کیونکہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی، اور یہ گرمی کا احساس مجھے اچھا لگ رہا تھا۔
وہ میرے قریب ہو کر بیٹھ گیا، گو کہ مجھے اس سے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں چاہنے کے باوجود بھی اس سے دور نہ ہو پائی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے محلول پلایا تھا۔ میں اس دوران اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں گویا ڈوب کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں، سمندر سے بھی زیادہ گہری۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ اور سفید تھا، بال سنہری تھے۔ وہ کل کی طرح آج بھی سفید لباس میں ملبوس تھا۔ اس کے لباس پر ایک بھی شکن نہیں تھی، ایک بھی داغ نہیں تھا۔ یہ سب اس کے نفاست پسند ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے پا کر وہ مسکرا دیا، کہنے لگا، میں بھی تمہیں دیکھ کر دم بخود رہ گیا تھا، ارد گرد سے بالکل انجان ہو گیا تھا، بھول چکا تھا کہ کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس کام سے آیا ہوں اور کہاں جانا ہے۔ بس یاد تھا تو اتنا کہ یہ منموہنی صورت مجھے زندگی میں سب سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے۔ اس کے منہ سے اپنے لیے اتنا واضح اظہار محبت سن کر میں نے شرما کر نظریں جھکا لیں، اور پھر سے میرے ذہن میں یہی سوال ناگ کی طرح ڈنگ مار کر بیٹھنے لگا، یہ ہے کون اور یہ میرے کمرے میں کیسے آیا؟ یہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ اگر سوتیلی ماں نے دیکھ لیا تو؟ ایک دم میری آنکھوں میں خوف جھلکنے لگا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار ہونا چاہیے، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی کسی اور کو تمہیں تکلیف دینے دوں گا۔ تمہاری اتنی زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں تھیں، اب سے ان سب کا میں ازالہ کروں گا۔ وہ یقین دلاتے ہوئے انداز میں بولا تو میں سر جھکا کر رہ گئی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی سے اتنی زیادہ باتیں کی تھیں۔ اس کا نام وجدان تھا، اور اس کے علاوہ اس نے مجھے اپنے بارے میں اور کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنا ماضی، اپنے ہر دکھ اور ہر تکلیف کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے میں نے اتنی باتیں کبھی زندگی میں نہیں کی تھیں۔ میں تو اجنبی لوگوں کو دیکھ کر ڈر جاتی تھی، ان سے خائف ہوتی تھی، اور یہ اجنبی کتنا اپنا اپنا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں ہر روز تم سے ملنے کے لیے آیا کروں گا۔ وہ چلا گیا تو میں کتنی دیر تک طبیعت میں سرشاری محسوس کرتی رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میرا بخار بھی ختم ہو گیا تھا اور درد بھی دور ہو گیا تھا۔ میں اچانک سے ٹھیک کیسے ہو گئی؟ میں تو حیران ہی رہ گئی۔ اور پھر وجدان کے بارے میں سوچتے سوچتے میرے لب خود ہی مسکرانے لگے تھے۔ میں نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ جب میری ماں کے بلانے پر ہی میری آنکھ کھلی تھی، اور پھر پورا دن گھر کے کام کے دوران بھی میری طبیعت پر سرشاری سی طاری رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا، اور اب ہر رات کو وہ میرے پاس یوں ہی آنے لگا تھا۔ ہم کتنے کتنے گھنٹے بات کرتے رہتے تھے۔ اس دن میں گھر کے کام میں مصروف تھی جب سوتیلی ماں کہنے لگی، تمہیں رات کو اکیلے باتیں کرنے کی عادت ہو گئی ہے، کہیں تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی جو اکیلے باتیں کرتی رہتی ہو، وہ بھی کمرے کی لائٹ آن کر کے؟ اس کی بات پر میں دم بخود رہ گئی تھی۔ میری دونوں سوتیلی بہنیں بھی وہیں پر تھیں، اور سوتیلی ماں کی بات سن کر وہ دونوں کہا لگا کر ہنس پڑی تھیں۔ امی اس پہ نظر رکھا کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی چاند چڑھا دے۔ اور یہ خوب کہی آپ نے، اکیلے باتیں کر رہی تھی، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو اس کے ساتھ، آپ کو دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ شکی انداز میں بولی تو سوتیلی ماں ہنس پڑی۔ اتنی ہمت نہیں ہے اس کی کہ یہ اپنے کمرے میں رات کو کسی کو بلا سکے۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ شاید کوئی ہے جو اس کلموہی کو پسند کرنے لگا ہے، مگر جب میں نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو یہ اکیلے ہی شرما شرما کر بول رہی تھی، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ سوتیلی ماں آج کی رات کی بات کا ذکر کر رہی تھی، اور آج تو وجدان پوری رات میرے ساتھ رہا تھا۔ پوری رات ہم دونوں باتیں کرتے رہے، مگر سوتیلی ماں کو وہ نظر کیوں نہیں آیا تھا؟ میں نے اس بات پر غور نہیں کیا اور یہ سوچ کر خوش ہوتی رہی کہ اچھا ہوا کہ اس نے وجدان کو نہیں دیکھا، ورنہ وہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی، ابا کو مجھ سے بدزن کرتی۔ ابا بھی سوتیلی ماں کے علاوہ نہ کسی اور کی بات پر یقین کرتے تھے، نہ ہی کسی اور کی بات کو سنتے تھے۔ ان کے بارے میں سوچ کر ایک بار پھر سے میں افسردہ ہو گئی تھی۔ یہ کچھ دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت سوتیلی ماں گھر پر نہیں تھی، میں گھر میں اکیلی تھی، جب گھر میں کچھ اجنبی خواتین آئیں۔ 2 عورتوں کے ساتھ ایک درمیانی عمر کا مرد تھا۔ وہ مرد مجھے عجیب ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور ان عورتوں کے دیکھنے کا انداز بھی عجیب سا تھا۔ اسی وقت سوتیلی ماں بھی گھر آ گئی۔ وہ ان لوگوں کو لے کر کمرے میں چلی گئی اور مجھے اس نے چائے بنانے کو کہا۔ جب میں چائے لے کر کمرے میں گئی تو نہ جانے وہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے کہ مجھے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ میں وہاں سے واپس آنے لگی جب اس عورت نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پھر میرے ہاتھ پر 500 کا نوٹ رکھ کر میرے ماتھے پر پیار کرنے لگی۔ میں تو حیران ہی رہ گئی۔ آج سے پہلے گھر میں آنے والے کسی مہمان نے مجھ سے یوں اپنائیت کا اظہار نہیں کیا تھا۔
اور میں بھی تو مہمانوں کو اور اجنبی لوگوں کو دیکھ کر جھیپ سی جاتی تھی۔ میں ان سے دور دور ہی رہتی تھی، کیونکہ ہر آئے گئے کے سامنے میری سوتیلی ماں مجھے بے عزت کر دیا کرتی تھی۔ میں دوسروں کے سامنے رسوا ہونے سے ڈرتی تھی۔ ان سب کے جانے کے بعد سوتیلی ماں نے مجھ سے پیسے جھپٹ لیے، اور ساتھ مجھے یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ جو مرد تھا، میری اس کے ساتھ سوتیلی ماں نے شادی طے کر دی ہے۔ 2 ہفتے کے بعد وہ لوگ مجھے سادگی سے بیاہ کر لے جائیں گے۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو سوتیلی ماں کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ بڑی عمر کا آدمی جو میرے باپ سے چند سال ہی چھوٹا تھا، میری شادی اس کے ساتھ بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ اور میں وجدان کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ میں تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ جو سوتیلی ماں نے کہا ہے وہی ہوگا۔ میری شادی وہیں پر ہوگی جہاں پر وہ چاہتی ہے، اور ابو تو اس سے کوئی سوال جواب نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ کسی بات پر روکیں گے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آج بھی جب مقررہ وقت پر وجدان آیا تو وہ بھی افسردہ تھا۔ اس نے مجھ سے کسی بارے میں سوال نہیں کیا تھا، محض خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ وجدان، تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا؟ اور پھر جب میں نے اسے ساری بات بتائی تو اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وجدان، تم اپنے ماں باپ سے بات کرو، میرے ساتھ شادی کرو۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں اس آدمی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ جبکہ وہ خاموشی سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ وہ سر جھکا کر رہ گیا، کہنے لگا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ شادی کرنا بھی چاہتے ہو اور کر بھی نہیں سکتے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیونکہ صوفیہ، میں ایک جن زادہ ہوں، میں عام انسان نہیں ہوں۔ اگر میں تمہاری طرح آدم زاد ہوتا تو میں کب کا تمہارے ساتھ شادی کر کے تمہیں اپنی دنیا میں لے کر جا چکا ہوتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں تمہاری سوتیلی ماں سے ظلم سہنے کے لیے چھوڑ دیتا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا صوفیہ۔ میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی ان لوگوں کے پاس نہ چھوڑتا، مگر میں کیا کروں؟ میری بھی کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہے۔ میں اپنے قبیلے کے رسم و رواج کی وجہ سے جکڑا ہوا ہوں۔ میں اپنے قبیلے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر سمجھ نہیں آتا کہ میں تمہیں کیسے اپناؤں۔ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم جن زادے ہو، اور یہ بات تم نے مجھ سے چھپائی؟ میں بری طرح سے رونے لگی۔ اس نے مجھے بہت مشکل سے بہلایا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اس دن میں سفر میں تھا۔ میں اس سے پہلے بھی تمہاری دنیا میں آتا رہا ہوں، دکھی اور غریب لوگوں کی مدد کرتا رہا ہوں، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتا رہا ہوں۔ یہ میرے کام کا حصہ تھا کہ میں ایک حد میں رہ کر دکھی انسانیت کی خدمت کروں۔ اس دن میں ٹھہرنے کے لیے تمہارے گھر میں پڑاؤ کیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی تھی اور میں اس درخت پر ہی سو گیا تھا جب میری آدھی رات کو کسی کے رونے کی آواز سے آنکھ کھلی تھی۔ کوئی لڑکی تھی جو سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ میں بے چین ہو گیا۔ یہ رونے کی آواز کس کی ہے؟ پورے گھر میں دیکھا، تمہاری سوتیلی ماں اور بہنیں سو رہی تھیں، جبکہ تم اس ٹھنڈے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تم رو رہی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ عورت اور لڑکیاں تمہاری سوتیلی ماں اور بہنیں ہیں، اور انہوں نے تمہیں اس کمرے میں قید رکھا ہوا ہے۔ پھر میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر تمہاری منموہنی صورت کا میں اسیر ہو گیا تھا، اور تمہاری مظلومیت نے میرے دل میں تمہارے لیے ایک الگ ہی مقام پیدا کر دیا۔ تم پر مجھے ترس آ گیا کہ کس طرح سے تم سردی سے ٹھٹھر رہی تھی اور وہ اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ تب میں نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے دل کو تمہاری طرف بڑھنے سے روک نہیں پایا۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میرے قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ میں ایک آدم زاد سے محبت کرنے لگا ہوں تو شاید وہ مجھے کبھی بھی تم سے ملنے بھی نہ دیں، کبھی یہاں پر آنے بھی نہ دیں۔ تبھی میں بہت محتاط رہتا ہوں، اور تمہارے ساتھ شادی کرنے کا مطلب ہے تمہیں بھی اپنے ساتھ ساتھ مصیبت میں ڈال دینا، اور میں تمہیں کبھی کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وجدان نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری مدد کرے گا، وہ ان لوگوں سے میری جان چھڑوا دے گا، اور پھر نہ جانے اس نے ایسا کیا کہ ان لوگوں نے میرا نام سن کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ اس لڑکے کی ماں ہمارے گھر آئی اور سوتیلی ماں سے روتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، غلط بیانی کی ہے، آپ کی لڑکی پر جنات آتے ہیں، اور یہ بات آپ لوگوں نے ہم سے چھپائی۔ سوتیلی ماں تو ان لوگوں کی بات سن کر حیران ہی رہ گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ہماری لڑکی تو بالکل ٹھیک ہے، اس پہ تو کوئی جنات نہیں آتے، نہ ہی اس پر کسی قسم کے اثرات ہیں۔
آپ کے ساتھ کسی نے غلط بیانی کی ہے۔ مگر وہ عورت یقین کرنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ ارے رات کو میرے بیٹے پر جنات آ گئے تھے، انہوں نے ہمیں بہت پریشان کیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کی بیٹی پر جنات ہیں، اور اگر ہم نے صوفیہ کی شادی اپنے بیٹے سے کی تو وہ ہم سب کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہمیں اس لڑکی کا رشتہ منظور نہیں، جو ہمارے گھر آئی بھی نہیں اور ہمیں اتنی بڑی پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ وہ تو چلی گئی تھی، اور سوتیلی ماں سوچتی رہ گئی کہ آخر اس عورت کی باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ سوتیلی ماں کو لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے بعد 2-3 اور ایسے رشتے آئے جو کسی طرح سے بھی میرے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ وہ دونوں عمر میں بہت بڑے تھے، وہ پہلے سے شادی شدہ بھی تھے، بال بچوں والے بھی تھے۔ نہ جانے کیوں سوتیلی ماں میرے لیے اتنے عجیب رشتے لا رہی تھی۔ اسے ابا نے میری شادی کرنے کو کہا تھا، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ کسی بھی رنڈوے سے یا کسی طلاق یافتہ سے مجھے بیاہ دے، اور وہ کسی اچھے گھر میں شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان لوگوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ مجھ پر جنات ہیں، یہ جنات ان لوگوں کے گھر کو برباد کر دیں گے۔ سوتیلی ماں تو سر تھام کر رہ گئی تھی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب آہستہ آہستہ وجدان نے میری سوتیلی ماں اور بہنوں پر بھی اپنی موجودگی آشکار کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ انہیں دھمکانے لگا تھا، ڈرانے لگا تھا، اور بری طرح سے خوفزدہ کرنے لگا تھا۔ سوتیلی ماں کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ وہ انہیں رات کو سوتے ہوئے اٹھا دیتا، کبھی انہیں بیڈ کے نیچے سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگتی، تو کبھی واش روم جاتی تو دروازہ باہر سے بند ہو جاتا، اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی دروازہ نہ کھلتا۔ کبھی کمرے کی لائٹ خود بخود آن آف ہونے لگتی تھی۔ اس سے وہ بہت ہی زیادہ ڈرنے لگی تھی، اور اب یہ ہوا تھا کہ وہ لوگ مجھے کوئی کام نہیں کہتی تھی۔ گھر کے سارے کام وہ خود ہی کرتی تھی۔ اگر مجھے کوئی کام کہتی تو محض میرے دیکھنے پر ہی وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ وجدان مجھے کہتا ہے کہ تمہاری بزدلی کی وجہ سے تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں۔ اگر تم اپنے لیے بولتی، اپنی سوتیلی ماں کا پہلے ہی دن ہاتھ روک لیتی، تو وہ کبھی بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی، تم پر ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے تھا، اپنے باپ کو بتانا چاہیے تھا کہ اس گھر میں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تمہاری سوتیلی ماں کیسا سلوک کر رہی ہے۔ بات اس کی بھی صحیح تھی، مگر میں بزدل تھی۔ میں کچھ بھی کہہ کر سوتیلی ماں کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا، اور ابا بھی تو اسی کی سنتے تھے۔ اب مجھے یہ خدشہ بھی ستا رہا تھا کہ سوتیلی ماں نے نہ جانے ابا سے کیا کچھ کہہ رکھا ہوگا، جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اور پھر ایک دن ابا واپس آ گئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے اندر فطری محبت نے جوش مارا تھا۔ وہ مجھے خود سے لپٹا کر کتنی دیر تک روتے رہے۔ سوتیلی ماں میری وجہ سے اتنی خوفزدہ رہنے لگی تھی کہ اب وہ میرے خلاف ابا سے کوئی بات نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ جیسے ہی وہ ابا کو ورغلانے لگتی تو اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگتی، کسی کے ہنسنے کی، کسی کے تنبیہ کرنے کی آوازیں، اور وہ ڈر جاتی، کیونکہ ان سب کو یقین تھا کہ مجھ پر جنات عاشق ہیں۔ اگر انہوں نے میرے ساتھ کچھ بھی برا کیا تو جنات انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ابا کو واپس آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے جب ایک دن سوتیلی ماں ابا کو صبح سویرے گھر سے باہر لے گئی تھی۔ دونوں سوتیلی بہنیں بھی گھر میں نہیں تھیں، وہ محلے میں اپنی کسی سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ یوں بھی جب میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو سوتیلی ماں میری دونوں بہنوں کو کبھی بھی میرے پاس چھوڑ کر نہیں جاتی تھی، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں وہ جنات اس کی دونوں بیٹیوں کو نقصان نہ پہنچا دیں، جبکہ مجھے اس کے ڈر کو دیکھ کر ہنسی آتی تھی۔ دونوں بہنیں جو مجھے کبھی کچھ سمجھتی ہی نہیں تھیں، اب میرے سامنے وہ نظر اٹھا کر مجھے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ شام کو سوتیلی ماں اور بابا واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کے گلے میں بہت ساری مالائیں تھیں۔ وہ عجیب و غریب حلیے میں تھا، سر پر لمبے لمبے جھاڑیوں کی طرح بال تھے، اور ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا جسے بار بار وہ زمین پر زور زور سے مارتا اور عجیب عجیب سی آواز میں اجنبی زبان میں نہ جانے کیا کہتا۔ اسے دیکھ کر تو میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ میں نے ابا سے پوچھا تو انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے کہنے لگے کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو میرے کمرے میں آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ یہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں، بہت بڑے بابا جی ہیں، لوگوں کے جنات نکالتے ہیں، اسی لیے ہم انہیں یہاں پر لائے ہیں تاکہ تمہارا جن بھی نکالیں۔ بابا جی کہنے لگے، اس گھر میں ایک نہیں بہت سارے جنات ہیں، اور وہ سب آپ لوگوں کے دشمن ہیں، آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی در پہ ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان جنات سے آپ کی جان چھوٹ جائے تو آپ کو مجھے کالا بکرا لا کر دینا ہوگا، اس کے ساتھ 50,000 کی نقد رقم بھی میرے ہاتھ میں رکھنی ہوگی۔ میں کچھ صدقہ خیرات کروں گا، کچھ چیزیں لے کر آؤں گا،
جو ان جنات کو یہاں سے بھگانے میں میری مدد کریں گے۔ بابا جی کی بات پر میں تو حق تک رہ گئی تھی، مگر سوتیلی ماں اور ابو کی آنکھیں تو عقیدت سے جھکتی جا رہی تھی۔ جیسا آپ کہیں گے بابا جی ویسا ہی ہوگا، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں خوش رہیں، ان سے ان جنات کا اثر دور ہو جائے اور ہم انہیں ان کے گھر میں رخصت کر دیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جنات جس پر عاشق ہو جاتے ہیں وہ اس کی پھر شادی بھی نہیں ہونے دیتے۔ ابو بہت فکر مند تھے۔ تبھی میری نظر وجدان پر پڑی تھی۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں کھڑا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ وہ انسان جو بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا تو اس نے ابھی تک وجدان کو کیوں نہیں دیکھا تھا، اس کی نظر اس جن پر کیوں نہیں پڑی تھی۔ یہی بات میں نے وجدان سے پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ یہ ڈھونگی ہے، اس کے تو باپ دادا نے بھی اپنی زندگی میں کبھی جن نہیں دیکھا ہوگا، یہ محض ٹوپی ڈرامہ ہے، ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے، یہ لوگوں کو چارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور تم دیکھنا پیسے لے کر یہ رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو میرے ابو کا اتنا نقصان ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ فکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے پریشانی کیسی، میں اسے یہاں سے بھگا دوں گا۔ آج رات کو وہ بابا ہمارے گھر میں رہا تھا۔ ابو نے محلے کے ایک لڑکے کو کالے رنگ کا بکرا لانے کا کہہ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بکرا گھر میں آتا، صبح ہونے سے پہلے ہی اس عامل کو ڈرا کر وجدان نے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ روئے جا رہا تھا، یہی کہے جا رہا تھا کہ اس گھر میں کوئی جنات نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ابو اور سوتیلی ماں تو اس کے رویے پر حیران پریشان تھے۔ اگر جنات نہیں ہیں تو آپ اتنا خوفزدہ کس سے ہیں؟ کون ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے؟ کس سے آپ اتنا ڈر رہے ہیں؟ وہ جوتے وہیں اتار کر الٹے قدموں گھر سے باہر بھاگا تھا۔ ابو بہت پریشان تھے، جانے وہ جنات اب کیا کرنے والے ہیں، مگر میرے کہنے پر وجدان نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس سے اس کی موجودگی کا احساس ہو۔ گھر میں ہونے والے غیر معمولی واقعات کا سلسلہ تھم گیا تھا۔ جب کافی سارا وقت بیت گیا تو سوتیلی ماں اور ابو دونوں ہی مطمئن ہو گئے۔ ابو کہنے لگے، لگتا ہے کہ وہ جو بھی جنات تھے وہ اسی بزرگ کے ساتھ ہی اس گھر سے چلے گئے ہیں، مگر حیرت اس بات کی ہے اس نے ہمارا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا اور ہم سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ اب پھر سے ابو اس مشن پر آ گئے تھے، خود ہی میرے لیے رشتے دیکھنے لگے تھے۔ سوتیلی ماں نے تو اس بات سے ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے۔ میں روز روز بے عزت نہیں ہو سکتی، آپ کی بیٹی اور اس کے جنات کی وجہ سے مجھے لوگوں سے باتیں سننے کو ملتی ہیں، آپ جانیں آپ کا کام جانیں۔ ابا نے رشتوں والی بوا سے میرے لیے معقول رشتے کا کہہ رکھا تھا، پھر کچھ دن کے بعد ہی وہ لوگوں کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ یہ لوگ بہت معقول تھے، بہت نیک اور پرہیزگار۔ جہاں پر ان لوگوں سے مل کر میں مطمئن تھی، وہیں ابو بھی خوش اور سرشار تھے۔ سوتیلی ماں اور ان کی بیٹیوں کا جلن کے مارے برا حال تھا، مگر وہ یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ جیسے میرے باقی رشتے پایا تکمیل تک نہیں پہنچے تھے، درمیان میں ہی ٹوٹ گئے تھے، شادی کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، ویسا ہی اس بار بھی ہوگا۔ اور تب سوتیلی ماں کوئی چال چل کر اپنی بیٹی کا یہاں پر رشتہ کر دے گی، مگر اس کی کوئی چال کارگر نہیں ہوئی تھی۔ وہ جتنا یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ یہ لوگ خود ہی میرے رشتے سے انکار کر دیں گے، اب وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ دن بدن میری شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور ابھی تک ان لوگوں نے انکار نہیں کروایا تھا۔ اس کا انتظار ہی رہا اور میرا رخصتی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ اس دن میں اپنے باپ سے مل کر بہت روئی تھی۔ میرے دل میں کہیں یہ بھی خیال تھا کہ ابا نے تو شادی کے بعد چلے جانا ہے اور اس گھر میں سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں نے رہنا ہے۔ میرا تو ابا کے جاتے ہی میکا ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ لوگ تو کبھی بھی مجھے مہمان کی حیثیت دینے پر تیار نہیں ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ شادی کے چند دن کے بعد جب میں آئی تو سوتیلی ماں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ تم یہاں پر کیا ڈھونڈنے آئی ہو؟ اتنا اچھا لڑکا تم لے اڑی، اب رہو تم اپنے سسرال میں، ہمارے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تب میں ٹوٹے دل بجھی آنکھوں کے ساتھ اپنے سسرال میں آ گئی تھی۔ ساس سے میں نے یہی بہانہ کیا کہ میرا اب اپنے گھر کے بغیر کہیں دل نہیں لگتا۔ میری ساس اچھی تھی، سوتیلی ماں کے رویے کو خوب سمجھتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے کسی بات کا طعنہ نہیں دیا تھا، بلکہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی ہیں کہ میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھے اپنی ساس نہیں ماں سمجھو، اور آج سے یہی تمہارا گھر ہے۔ وجدان کے قبیلے میں بھی یہ بات پہنچ چکی تھی کہ وہ بہت زیادہ وقت انسانی دنیا میں گزارنے لگا ہے، تبھی وہ اپنے قبیلے کے رسم و روایات کی وجہ سے اب کم ہی اس دنیا میں آتا تھا۔ اگر وہ اپنے قبیلے کی بات نہ مانتا تو اسے اس چیز کی سزا ملتی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اسے کسی قسم کی تکلیف کا احساس ہو۔